السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ آج کا ٹاپک دیا گیا ہے، یہ لیا نہیں گیا بلکہ دیا گیا ہے، شب و روز، ہمارے شب و روز اور اسلام۔ اب یہ ٹاپک کیوں دیا گیا ہے کہ کچھ ہم لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں، تو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارے شب و روز کچھ صحیح نہیں چل رہا ہے۔ اگر ہمیں یہ پریشانی نہیں آ رہی ہوتی تو پھر اس ٹاپک کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی کہ جب جنک فوڈ کھا رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں، شوگر کھائے چلے جا رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ جب پریشانی آئی تو پھر معلومات کرتے پھرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہاں، آپ کو دیکھیے، میرے سیشن میں دو چیزوں کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے، کم از کم ایک کی تو کریں، یا تو زبان کی کریں، اب زبان کی نہیں ہو سکتی تو پھر گردن کی کر لیں، ہاں یا نہ کر دیں، تاکہ یہ بھی ایکسرسائز ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ تو آج انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی آپ صرف آن کے بات کر لیں، کوئی ایسی تیاری نہیں ہم نے کری، لیکن یہ تو روز کا مسئلہ ہے ہمارے، تو تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شب و روز سے ہمیں کیا کیا پریشانی ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آج کی پریشانی کیا ہے، بڑوں کو کچھ اور پریشانی ہے، نوجوانوں کو کچھ اور پریشانی ہے، تو بڑوں کو کیا پریشانی ہے؟ پہلے چیز پتہ ہونی چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا، تاکہ پھر اسی کے مطابق حل کیا ہے۔ جی، بڑوں کو کیا پریشانی ہے جی آج کل کے شب و روز سے؟ اولاد جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے ہیں تو کچھ اور ہے، بڑے ہیں تو کچھ اور ہے۔ چھوٹے ہیں تو کیا ہے، جب وہ چھوٹے اسکول گوئیں گے تو کیا مسئلہ ہے ان کا؟ سنتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ میں لگے ہوئے۔ یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پریشانی۔ بڑے بچے ہو گئے، بیگم میں لگے، اب ماں کو بھول گئے، مطلب اب جو ہے وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہا، اب نافرمانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا پریشانی ہے ہمیں؟ ہاں، گھر کا کھانا نہیں کھانا، موبائل ہے، ہاں، بڑے بھی نہیں سن رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں پرابلم کیا ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں کرنے دیں، پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ہاں ہاں ہاں، چاہے وہ اسٹڈی کر رہے ہو، چاہے کسی پروفیشن میں ہو، یا ابھی بٹوین ان کی ایج ایسی چل رہی ہے، تو نو ٹائم، کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس۔ بٹ کیا ہے کہ ہماری پڑھائی بہت ہارڈ ہے، ہمیں لیپ ٹاپ پہ زیادہ یوز ہونا پڑتا ہے، ہمیں موبائل کا زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے، تو پھر پیرنٹس دے آر فیلنگ الون۔ اب بات یہ ہے کہ فیلنگ الون، اور دوسری بات یہ ایکسپیکٹیشنس ہے کہ ہم نے کیا تھا اب ہمیں ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بھئی ایک سلوشن تو یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشن ختم کر دیں،
لیکن اگر ایکسپیکٹیشن ختم کر لیں پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہی بات سمجھنے کی ہے کہ خالی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے، اور سارے مسئلے ہماری زندگی میں ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہونے پر آتے ہیں زیادہ تر۔ تو ایکسپیکٹیشن دو قسم کی ہے، کون کون سی ہیں وہ دو قسم؟ ایک وہ جو کہ ہماری ضرورت ہے، اور ایک وہ جو ہماری خواہش ہے۔ اچھا، خواہش کے مطابق ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہو خواہش کی جو ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر ہم اپنا مائنڈ صحیح رکھیں، لیکن ضرورت کی ایکسپیکٹیشن اگر ہے اور وہ پوری نہ ہو تو پھر پرابلم ہوگی۔ کیوں پرابلم ہوگی؟ کیونکہ ضرورت نیڈ کو کہتے ہیں، اور نیڈ کا مطلب ہے سروائیول، کہ آپ کی سروائیول کے لیے وہ چیز ضروری ہے۔ اب آپ کی سروائیول تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی باڈی سروائیول، کہ جسم کی نیڈ ہے وہ پوری نہیں کریں گے جسم پرابلم، جسم کمزور، جسم بیمار، جسم پریشان، جسم مر جاتا ہے کچھ نیڈ سے پورا نہ ہونے سے۔ کچھ ہے روح کی ضرورت ہے تو روح کو بے چینی آتی ہے، اور کچھ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ذہن کی ضرورتیں، جہاں پہ آپ کے ایموشنز بھی ہیں۔ آپ کی ایموشنل نیڈ اگر پوری نہیں ہو رہی تو میں اور آپ کیسے آرام دہ حالت میں رہ سکتے، سکون سے رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے۔ اب ایموشنل نیڈ کے اندر آپ کو کہتے ہیں، آپ کو وہی ہمیں کیا چاہیے، سب عورتوں کا نعرہ، مردوں کو بھی چاہیے، نعرے نہیں لگاتے بس، کہ محبت اور عزت مل جائے باقی خیر ہے۔ تو محبت ہے، عزت ہے، توجہ ہے، ایکنالجمنٹ ہے، یہ ساری یہ چیزیں چاہیے، ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے ہمیں کس کس طریقے سے اٹیچ کرنے کے لیے بات کی ہے، ترغیب دی ہے، ثواب دلایا ہے۔ کیوں دلایا؟ اس کے پیچھے آخرت کا بھی فائدہ بتایا، آخرت کا ہی فائدہ بتایا، بڑا فائدہ بتایا۔ چھوٹے فائدے دنیا کے تو آپ کو اس میں مل ہی رہے ہیں، کہ بھائی بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، جس نے عیادت کری اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مطلب کتنا بڑا فائدہ دیا ہے۔ تو بھائی اب آپ ایک اکیلا آدمی، بیمار سبھی ہوتے ہیں، بستر پہ سبھی لیٹے ہوں گے، اس وقت کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو بہت ہی بے چینی ہوتی ہے، بڑی پریشانی، اور کوئی آ جاتا ہے تو طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں سائنٹیفکلی جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کے اندر، کہ جب بیمار جسم صحت مند جسم سے ملتا ہے تو وہ جو صحت والے جو ہے نا جسم کے وائبز بھی لیتا ہے۔ جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرنا محرم کا، یہ بار بار اس کو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ اس کو کہیں اور لے جائیں گے تو بھائی ثواب کا کام ہے۔ تو محرم کا آپس میں مصافحہ کرنا، اس سے بڑے فائدے ہیں دنیا کے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی، تو مصافحہ کرو، گلے ملنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں ایک علاقے کے لوگ جب بھی ملیں، روزانہ ملیں، گلے ملیں گے، تو گلے ملنے کی ترغیب کب دی ہے؟ کہ بھائی یا تو بہت دنوں بعد ملنا ہے، یا کوئی ایسا کوئی ایونٹ ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے تو گلے مل لیے۔ یہ ہر وقت ملنے کا، گلے ملنے کی ترغیب نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے لیکن ترغیب نہیں ہے۔ مصافحہ کرنے کی، سلام کرنے کی، یعنی خیر خبر رکھنے کی، یہ سارے جو قریب قریب کے رشتے ہیں ان کو ان کی خیر خیریت پوچھنے کی، یہ سب ہمیں ترغیب دی گئی۔ تو یہ ہمیں چاہیے، یہ ہماری نیڈ ہے، یہ ہماری ایموشن نیڈ ہے، یہ ہماری ذہن کی نیڈ ہے۔ اور اگر جب ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جو کہ مسئلے مسائل آج ہم فیس کر رہے ہیں، تو یہ سب دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کل کوئی ایک صاحب کہہ رہے تھے، یہ بتاؤ جب سے یہ آن لائن آیا ہے، یہ واٹس ایپ ہے اور یہ ہے، تو اب لوگ دور ہو گئے، یعنی کہ ویڈیو کالنگ جنہیں دور کر دیا۔ نہیں، میں نے کہا اس نے دور نہیں کرا ہے، یہ ایک محاورہ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ جب گھر چھوٹے تھے تو دل بڑے تھے، جب گھر بڑے ہو گئے دل چھوٹے ہو گئے۔ تو یہ
یہ معاملہ اس کا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی موبائل سے بچے جان چھڑائیں، شوہر چاہتا ہے بیوی موبائل میں لگی تھی وہ چھوڑ دے، بیوی کہتی ہے جب گھر آتے ہیں پھر بھی موبائل میں لگے ہوئے، سب کو ایک دوسرے سے شکایت ہے۔ اب موبائل کے نقصانات کیا ہیں یہ بتانے کا نہ ٹائم ہے نہ آپ کو ضرورت ہے، اتنے وہ کلپس آ چکے ہیں کہ موبائل کے نقصانات، ایڈکشن کے نقصانات۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے گا کیسے؟ اس کا علاج جو ہے وہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں، تو میں تو وزیر اعظم نہیں، جملہ میں نے وہی بولنا ہے کہ قوم کو کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا۔ تو علاج جو ہے کڑوا ہے، علاج آسان نہیں ہے، اور علاج کے لیے پہلے جو ہے نا آج کل ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بھی علاج نہیں کرتے، حالانکہ سمجھ رہے ہوتے پھر بھی کہتے نہیں پہلے ٹیسٹ کرا کے لاؤ، ڈائگنوز ہوگا صحیح۔ تو ڈائگنوز ہونا ضروری ہے کہ وجہ کیا ہو گئی ہے کہ ہم اس سے پیچھے پڑ گئے اور چھوڑ نہیں رہے۔ اس کے لیے 2-3 حدیثیں میں سناتا ہوں، اسی کے اندر اس کی وجہ ہے موجود جو آپ نے سنی ہوئے۔ اب آپ کو یہاں پہ اس کو جو ہے نا ریلیٹ کر دیجئے اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ کفار جو ہیں سب مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ جیسے ہاں بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑے، یعنی یہ وقت آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہم لوگ تھوڑے ہوں گے جو اس طرح ٹوٹ لیں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم لوگ بہت ہوں گے تعداد، لیکن تمہاری مثال ایسے ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ، جو کہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ نظر آ رہا ہے پورا سمندر ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی وزن نہیں ہے، وہ صرف جھاگ ہے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی طاقت نہیں ہوگی مسلمانوں کے اندر جو ان کفار کو روک سکے۔ وہ چاہے جس طریقے سے چاہے آپ کے اوپر یلغار کر دیں مسلمانوں پہ، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، ہر قسم کی، اخلاقی ہو۔ اب تو اخلاقی معاملات بھی جو ہے نا وہ ہم انہی سے سیکھ رہے ہیں، اخلاق بھی نا، تو سارے جو ہیں یلغار ہوگی اور ہم اس کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ ہے تمہارے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے وہن۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیس میں جائیے، جڑ میں جائیے، اگر سلوشن چاہیے جڑ کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اگر جڑ رہ گئی اور شاخیں کاٹتے رہے، نئی نئی شاخیں دوبارہ آتی رہیں گی، جب تک جڑ کو نہیں اکھاڑیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور جڑ یہی ہے دنیا کی محبت، اور علاج یہی ہے دنیا کی بے رغبتی۔ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، اور جس کے اندر یہ پیدا نہیں ہوتا اس کے پاس 10 تعویلیں ہوتی ہیں، 10 باتیں ہوتی ہیں، 10 مسئلے ہوتے ہیں، 10 اور چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی کیا مطلب ہے، کیسے چلیں، دنیا کے ساتھ چلنا ہے، کیسے سروائیو کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد بے تحاشا جو ہے نا دلائل ہیں دنیا کی محبت۔ اب میں آپ کو ایک اور، اس دنیا کی محبت کے بعد کیا چیز پیدا ہوتی ہے اس کی ایک اور حدیث ہے، اور اس کے اوپر میں نے اس حدیث سے پورا پروگرام کرنے کا پروگرام تھا میرا،
یعنی ایک حدیث کا پورا پروگرام ہے یہ میں کہ یہاں پہ صرف حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے، ہم نے تو بھیڑیے آنکھوں سے تو دیکھے بھی نہیں ہیں، اور بھوکے ہوں ان کا کیا ہوتا ہے حال وہ بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ آج کل نیٹ موجود ہے، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. 2 بھوکے بھیڑیے بڑے خطرناک ہوتے، ان کو بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھیڑیے ہیں اور بھوکے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان 2 صفات، 2 صفتیں، 2 کوالٹیز انسان کے اندر ہو جائیں تو اس کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے، اس سے زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے. اور وہ 2 کوالٹی کیا ہے؟ حب مال اور حب جان. جان مطلب جان نہیں ہے، نون نہیں ہے، جا، خالی شہرت نہیں ہے. ابھی آ رہا ہوں. حب مال تو آپ سمجھ گئے، مال کی محبت. اچھا مال کی محبت سرے سے ہو ہی نہیں، ایسا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل صدقہ کیا ہے. اچھا افضل صدقہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہیں اور اس پہ بحث نہ کریں، نہیں یہ تو حدیث میں نے سنی ہے سب سے افضل صدقہ یہ ہے، اور بھی افضل صدقے کی. تو افضل صدقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تندرست ہو، ٹھیک ہے، اس کو ضرورت ہو، آگے خوف ہو کہ بھائی کچھ آگے کیا ہوگا، اور مال سے محبت ہو اور وہ صدقہ کرے، اب وہ مال نکالے، یہ ہے افضل صدقہ. جیسے نا لن تنالو بر، کہ وہ نہیں پہنچ سکتا نیکی تک جب تک جو اس کو محبت ہے، جو اس کو پسند ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہ نکالے. یہ بھی ایک افضلیت ہے. تو مال کی محبت سرے سے نہ ہو بات نہیں ہے، مال کی محبت ایسی ہو کہ جو جمع کرنے والی ہو، جس میں حرص پیدا ہو جائے، مال کا حریص ہو جائے. اور حرص کی کوالٹی کیا ہے؟ حرص کی کوالٹی کیا ہے جی؟ حرص ہر ایک چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ حل من مزید، لمٹ نہیں ہے اس کی، کوئی نو لمٹ. اچھا حرص کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، آپ اس کو پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ ہاں جی، کے اندر نیکی کی حرص پیدا ہو جائے، نیکی کرنے کی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ جتنا دیں گی، آپ جتنی نیکی کریں گی، خالی نیکی دینے سے نہیں ہوتی، جتنی نیکیاں کریں گی آپ کا وہ کیا ہوگا، ہاں میں نے بہت کر لی، کافی ہو گئی، جنت الفردوس تک لے جائیں گے اتنی. ایسا نہیں ہو سکتا. جب حرص آ گئی ہے تو پھر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا، اس کا پیٹ کب بھرتا ہے؟ قبر کی مٹی، یعنی کہ مال کے حریص کی قبر کی مٹی پر بھرے گی، اور وہ جو نیکی کا حریص ہے اس کا بھی معاملہ ختم ہو جائے گا موت کے ساتھ. تو مال کی محبت میں وہ کیپٹلسٹ بن جائے. کیپٹلسٹ کسے کہتے ہیں؟ سرمایہ دار. تو سرمایہ دار تو کوئی بھی بزنس مین ہوگا، اس کے پاس سرمایہ ہے، تو ابھی کیپٹلسٹ نہیں ہے وہ ایکچولی. بھائی پہلے ہم پیسہ کماتے ہیں ضرورت کے لیے، پھر کماتے ہیں کمفرٹ کے لیے، پھر کماتے ہیں کچھ سیونگز کے لیے تاکہ آگے کام آ جائے، بچوں کی پڑھائی، شادیاں، فلانا، یہ وہ سب چیزیں. جب سب کچھ ہو گیا، کمفرٹ بھی ہو گیا، گھر، گاڑی، اے سی وغیرہ سب کچھ ہو گئی، کمفرٹ ہو گئی، سیونگ بھی ہو گئی ہے، اب کما رہے ہیں. اب کیوں کما رہے ہیں؟ اچھا کمانے کے بعد یہ تھوڑی گھر بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمانا چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب نئے پروجیکٹ. اب نئے پروجیکٹ کیوں لگا رہے ہیں جبکہ پرانا بزنس، پرانا کام میں کمائی ہو رہی ہے، ویسے ہی ہو رہی ہے. اب ہم نے جو ہمارا کیپٹل لگا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم نے کیپٹل سے کیپٹل بنانا ہے.
اب اپنے پیسے کو بڑھانا ہے اور اس کے پیچھے کوئی پرپز نہ ہو. لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی کیا مطلب ہے، میری ضرورتیں پوری ہو گئی، اب میں کماتا اس لیے ہوں کہ خلق خدا کی خدمت کروں گا، ضرورت ہے بہت. تو وہ تو بھائی وہ کبھی بھی زندگی میں کیپٹلسٹ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اربوں خربوں کمائے. تو وہ کیپٹلسٹ نہ ہو، یعنی حریص نہ ہو. تو اس لیے مال، حب مال اگر آ جائے تو بربادی ہے، اس کے دین کی بربادی. دوسرا حب جاں. اب جاں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک چیز نہیں آتی. شہرت بتائیے آپ نے، شہرت، عزت اور رتبہ، ٹھیک ہے، اور بھی آتا ہے، وہ تو اس کے بعد آئے گا، ان سب کے ملنے کے بعد یہ آئے گا. جی نہیں، اولاد نہیں آئے گی. یہ سارے جو ہے کہ بھائی عزت، شہرت، رتبہ، عہدہ، اور جیسے کہتے ہیں نا اس کو اسی میں لے آئیں گے، لیکن آپ کہتے ہیں فالوورز، تاکہ آج کل کی زبان میں استعمال ہو جائے کہ اتنے فالوورز، اتنے مرید. تو یہ سب اگر جو چاہت ہے، محبت ہے اس کی، یہ دین کو برباد کر دیتی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آج دنیا کی محبت کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. مجھے شہرت چاہیے، میری ویڈیو وائرل ہو جائے، ٹھیک ہے، میں ذرا تھوڑا سا یعنی کہ وہ دکھاؤں کہ آج میں نے یہ کھایا، آج میں نے یہ پہنا، آج میں نے یہاں پہ گھومنے گیا، یہ سب میں نے دنیا کو بتانا ہے. اور اس کے بعد پریشان ہو کے مولوی صاحب کے پاس جانا ہے، کیونکہ ٹیسٹ تو کرا چکے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں آیا. تو مولوی صاحب بچے کہ مولوی صاحب یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ مسئلے ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا، لگتا ہے کوئی کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیا ہو گیا ہے. تو بھائی خود کہتے ہیں نا وہ آپ بیل مجھے مار، اس کے بعد کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے. بھائی کیوں درد ہو رہا ہے؟ اب نظر لگ گئی، نظر کا علاج کیا کریں؟ اب نظر کرنے والے کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ نظر سے دشمن لگائے گا، نظر سے حاسد لگائے گا. نظر تو ہمارے اپنے لو ون قریبی اپنے ماں باپ بھی لگا سکتے ہیں. اپنے بچے کو دیکھا ہے یہ کتنا پیارا ہے، کتنا ذہین ہے، ماشاء اللہ نہیں پڑھا، ذہین ہے، جینیس ہے، دیکھ کے ہی اس کو پیار آتا ہے. کیا بات ہے، سب میں الگ ہے پوری کلاس کے اندر. تو اب یہ اس میں ماشاءاللہ نہیں پڑی تو ماں باپ نے خود نظر لگا دی. تو بھائی اس نظر کو ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، دوبارہ میں یہاں پہ کرتا ہوں کوٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ضرورتوں کو رازداری سے پورا کرو، کیونکہ نعمتوں والوں سے ہی حسد کیا جاتا ہے. لیکن جو مجبوری ہے نہیں چھپ سکتی، وہ اس کے اوپر پھر آپ کو پروٹیکشن دینی پڑے گی. بات یہ ہے کہ پروٹیکشن کیسے دیں گے؟ اور دعاؤں سے. کون سی دعائیں؟ صبح شام کے اذکار ہیں، اسی کے اندر بھی وہ دعائیں ہیں جو پروٹیکشن والی بھی ہیں. لیکن ہم میں سے اس کا اہتمام الا ماشاء اللہ ہے، یہ کمزوری ہے. تو ہم خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے. ڈالا اگر لینے کی طاقت ہے تو وہ لے کے پیچھے 2 گارڈ بٹھا لیں گے، اس کو نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے؟ یقین، اس پہ یقین نہیں ہے. جا کے لیزر تھراپی سے کڈنی کے اسٹون توڑوا لیں گے،
نظر آتی ہے جب ٹوٹ رہا ہوتا ہے؟ کوئی لیزر نظر آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں نظر آتی، لیکن یقین ہے کہ لیزر ہے، جا رہی ہے، توڑ رہی ہے۔ لیکن کہو ذرا دم کرا لو، کہا کس زمانے میں رہتے ہو بھائی؟ دم کے لیزر کی یقین نہیں ہے کہ بھائی آپ کے ہاتھوں سے بھی ریز نکلتی ہیں، آپ کے دماغ سے بھی ریز نکلتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی ریز نکلتی ہیں، آپ کے دل سے بھی ریز نکلتی ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہا ہے کہ ریز نکلتی ہیں، یہ سائنس بتا رہی ہے آپ کی، اور اللہ نہیں ڈالی ہے جبھی نکلتی ہے، سائنس نے تھوڑی نکالوا رہی ہے وہ تو اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بھائی محرم کے جہاں پہ تکلیف ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے کرو، نہ محرم کے بغیر ہاتھ رکھے جتنی بھی دور ہو کرو۔ جائیں ریکی کے والوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے اس کو ہیلنگ دو، اور وہ واقعہ سناتے ہیں کہ اس کو ہیلنگ دی، اس کو میرے اپنے سالے نے اپنے بچے کو پاس لے گئے تھے کسی کے پاس، اس نے اس کو ہیلنگ دی بغیر ہاتھ لگائے، اور اس کے بعد اس کے جو ہے نا پرابلم جو ہے نا اس کی سالو ہوئی بغیر ہاتھ لگائے۔ تو بات کیا ہے کہ یقین کا مسئلہ ہے۔ اور جو ہمارا پرابلم کیا ہے اب کہ جب ہمارا فوکس، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد، دیکھیے آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے تو راستہ کس کے بارے میں سوچیں گے؟ جہاں نہیں جانا، گھومنے جانا ہو، کہیں جانا ہو تو سارے راستے کس طرح جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کہ اسی کے ڈیسٹینیشن کے بارے میں سوچیں گے یا کسی اور کے بارے میں سوچیں گے؟ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں ہم لوگ۔ تو ہمیں جہاں جانا ہوتا ہے نا، ہم وہی سوچتے ہیں، ہم اسی راستے پہ چلتے ہیں، ہم اسی کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں یہ ہاتھوں میں موبائل ہیں اور یہ ساری چیزیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی ڈیسٹینیشن کو نہیں بدلیں گے اندر، ہم اپنے بچوں کی ڈیسٹینیشن کیسے بدل دیں گے؟ اب وہ بچے کو حفظ کرانے لے کے آئے، ماں باپ لے کے آئے کہ بھائی حفظ کرانا ہے۔ بھائی کیوں کرانا ہے؟ ثواب کا کام ہے، تراویح پڑھوانی ہے۔ میں نے فلانے کو دیکھا تھا تراویح پڑھتے ہوئے، میرا بھی دل چاہ ہے میرا بچہ بھی تراویح پڑھے۔ تراویح کیا ہے؟ فرض ہے؟ تراویح فرض نہیں، نفل ہے نا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، کوئی جب پوچھتے ہیں تو اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، بھائی آپ فرض نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، آپ فرض نماز پڑھ نہیں رہے، آپ تراویح کے لیے اس کو داخلہ کرائیں گے، اس کو اسکول سے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو اتنے پیسے بھی خرچ کریں گے، محنت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے نفل کے لیے، اور فرض کے لیے جو کہ آپ پہ پہلے فرض ہے اور اس کے بعد اس پہ بھی ہوگا، اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو مطلب ترجیحات کا بھی مسئلہ ہے، دو چیزوں کا مسئلہ ہے۔ اگر جس نے ڈیسٹینیشن آخرت بنایا ہوا ہے تو ترجیحات میں کا مسئلہ بھی ہوتا ہوگا۔ ترجیحات کس سے بنے گی؟ کیسے بنے گی ترجیحات؟ ترجیحات کے لیے بیس کیا ہے؟ کیسے آپ اپنی ترجیحات کو کیسے، کس بنیاد پہ کریں گے؟ چلے ڈیسٹینیشن تو ہو گیا نا، اس کی بنیاد پہ ہو گیا، اس میں بھی ترجیحات ہے نا، علم سے، جزاک اللہ خیر، علم سے، علم کے مطابق آپ نے ترجیحات کریں گے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، دیکھیں اس کے اوپر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خواہشوں کو بھی شریعت کے تابع کرو، خواہشات کو، ضرورت تو اس سے بڑھ کر چیز ہے کہ خواہشیں بھی جو نا شریعت کے اندر دائرے میں آنی چاہیے۔
جب آخرت کا، میں نے وہ لاہور میں ورکشاپ ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ ایک سنت زندگی گزارنا چاہیں، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، آج کل سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، آ جائے، سنت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کا لائف اسٹائل جو ہے نا سنت کے مطابق، بالکل 100% تو کر نہیں سکتے، قریب بالکل ہو، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ کے کھانا پینا کیا ہوگا، آپ کا کپڑوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ سنت کے مطابق یہ نہیں کہ آپ فاقے کریں گے، ٹھیک ہے، فاقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق نہ ہونے پر کیے، موجود ہونے پر فاقہ نہیں ہے، موجود ہونے پر اگر بھوکا رہنا ہے اس کے لیے نفلی روزے، ہاں یہ سمجھ لیں۔ لیکن اب جب ہو تو کتنا کھانا چاہیے، کس لیول کا کھانا چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اب یہ اس وقت تو بازار کا کھانا اویلیبل تھا، فوڈ پانڈا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا کہ بازار سے آپ کو کھانا منگا لیں ریسٹورنٹ سے، تو اس پہ حدیث آپ کو ملے گی نہیں کہ باہر کے کھانے کے اوپر۔ لیکن علماء اب اس کی پوری دین کو دیکھتے ہوئے روشنی میں کیا کہتے ہیں، جو باہر کا کھانا کھاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی صحت خراب ہوتی ہے، مولوی کہتے ہیں کہ ایمان خراب ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مجھے ہارٹ کا پرابلم ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ کھانے کے اوپر پابندی لگا دی، باہر کے کھانے پہ پابندی لگا دی، گھر کے کھانے پہ پابندی نہیں لگائی، جو کھا لو کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی میں نے کہا باہر کے کھانے میں کیا پرابلم ہے؟ جب گھر میں پابندی نہیں ہے وہی چیز کی تو باہر کیوں پابندی ہے؟ کہنے لگے نہیں ان کے تیل صحیح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا چلو باربیکیو کھا لوں گا، کہ نہیں باربیکیو بھی الاؤ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ وہ لگاتے ہی ہیں تیل۔ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس طریقے سے منع کر رہے ہیں کہ باہر کا کھانا تو اچھا نہیں ہے۔ اور خود دیکھیں جو آج کل کا ماحول ہے، باہر جاتے ہیں اس کے بعد پیسے کا خرچہ اپنی جگہ پر ہے، جس کے پاس کوئی پرابلم نہیں، ہم وہ تو کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ فیلنگ چینج ہوتی ہے۔ ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، ہاں جی، یہ کس نے کریں گے، کس نے کیا بھائی ہے؟ تو پھر آپ بھائی یہ تو اصول ہے ہماری ورکشاپ کا کہ جس کو پتہ ہے اس نے خاموش رہنا۔ ہاں جی، جس نے نہیں کیا ہوا وہ بتائے کیا ہے یہ 13 اور بولیں بی اور بولیں ایم آئی ایم نوز اور ماؤتھ کا بھی دے رہا ہے، اور ڈبلیو میں نے جہاں پہ یہ دیکھا تھا اس میں سے کسی نے کہا میکڈونلڈ الٹا لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر آپ کی ڈفرنٹ رائے ہے نا، اوکے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب کیا یہ بی ہے، اب یہ تو اس کی پہچان کس سے؟ دائیں بائیں سے۔ یہ کون ہے، اس کی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کے دائیں بائیں، اس کی کہتے ہیں نا اس کا سراؤنڈنگ بتائے گی کہ یہ کون ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں بہت سال پہلے کہہ دیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دین سے مراد نظام ہے، سسٹم ہے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ عام طور سے سب کہتے ہیں، آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو نہیں آتے ابا امبا کو بھیجتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے آپ جا کے کریں ورکشاپ، ہمیں تو وہ موٹیویشنل اسپیکر چاہیے، ٹھیک ہے۔
جو کہ وہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے جس کا تو آپ کو معنی سمجھانے پڑتے ہیں. اینی ہاؤ، تو وہ ایک لفظ بولتے ہیں آج کل پیئر پریشر، کہ پیئر پریشر کی وجہ سے بہت سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں. ارادہ تھا کہ ڈاکٹر بننے کا، لیکن میں تو وہ دوسرے آرٹس کے کالج میں داخلہ لے رہی ہوں. کیوں بھائی؟ وہ میری سہیلیاں وہیں جا رہی ہیں. ہاں، یعنی کہ یہ پریشر، پیئر پریشر ہے یہ. اور ہم پیئر پریشر، جو ساتھیوں کے، جو دوستوں کے پریشر کو، جو برادری کا پریشر بھی ہوتا ہے، بہت سارے پریشر ہوتے ہیں، ان پریشر کو ختم کرنے میں لگے ہوئے. پریشر ختم نہیں ہوگا اور نہ ختم کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے، پیئر کو چینج کرو. اور پیئر کو چینج کرنے کا بہت سمپل طریقہ ہے، یہ بیٹھ کے ایسا کہو چینج کرو، دوست بدلو، دوست بدلو، نہیں بدلے گا. آپ کے سامنے بدل دے گا، پیچھے نہیں بدلے گا. جس دن اس کی ڈیسٹینیشن بدلے گی، اس کا دوست خود بخود بدلے گا، وہ خود بدلے گا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری ایک واقعہ سنا دوں بس، کیونکہ بات اس میں بہت ساری ہے. کوئی ہمارے بھی دوست تھے، ایک وقت تھا، اور اتوار کے دوست تھے، اتوار کے نہیں، چھٹی والے دن کے دوست، چھٹی کبھی بھی پڑ جائے. اور ہم اس دوستوں میں ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا؟ تاش کھیلنا. اور تاش کھیلنے کے لیے دوپہر سے لے کے 2:30 بجے سے لے کے رات کے 8 ساڑھے 8 بجے تک کا ٹائم تھا. بس آندھی آئے، طوفان آئے، جانا ہے. میری شادی ہوئی، میں نے اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، ایک جمعہ چھٹی کری تھی میں نے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی والدہ کو، حالانکہ میں اپنی والدہ کو ظاہر بات ہے وہ نہیں ہے کہ میں ذرا اوپر تھا، وہ اوپر تھی میرے، اور بہت ڈانٹ پڑتی تھی سفید بال آنے کے باوجود بھی. تو ان سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے چھٹی والے دن دعوت رکھی دوپہر کی تو میں شریک نہیں ہوں گا. مطلب یہ بڑی بات تھی کہ میں ان کو یہ بول دوں. لیکن اتنا زیادہ معاملہ تھا کہ بارشیں ہوئیں، جیسے ابھی سنا تھا ہوئی ہیں. تو بلوچ کالونی میں ایک صاحب رہتے تھے، جمعے کے دن بارش ہوئی. اب وہ جمعہ پڑھنے نہیں گئے، باہر ان کے دریا ہے، کیسے جائیں گے؟ لیکن اب ٹائم ہو گیا، 2:30 بج گیا. انہوں نے کہا بھائی میں لینے آ رہا ہوں. وہ میری گاڑی، ابھی نئی گاڑی، بالکل زندگی میں پہلی دفعہ نئی گاڑی اتنی مہنگی خریدی تھی، وہ اونچی تھی. میں نے کہا آ رہا ہوں میں ڈال دی. آپ یقین کریں وہ لہریں نہیں بنتی تھیں، اور گھروں کے وہ گیٹ بھی کھلے ہوتے تھے، وہ جا رہی ہوتی تھی اندر تک، پتہ نہیں ڈرائنگ روم میں جاتی تھی، کہاں جاتی تھی. اتنی لہریں کے باوجود میں نے گاڑی ڈال دی. اور پھر وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کہا آ جاؤ باہر. وہ کیسے گاڑی میں آئے؟ ان کے گھر کے باہر جو گاڑی کھڑی تھی اس کی چھت پہ ہوتے ہوئے شیشے سے اندر آئے. مطلب میں آپ کو یہ ہائٹ بتانے کی بات کر رہا ہوں کہ اس لیول کا جو تھا نا، یہ جنون والی بات تھی. اور چھوڑنا نہیں ہے دوستوں. لیکن جب ڈیسٹینیشن بدلی، کچھ سوچ بدلی، تو وہاں جانے کا دل نہیں چاہتا تھا. پھر بہانے بازی سے چھوڑنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد سالوں ہو گئے نہیں گئے. تو میں یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں پہ دوست بدلو، دوست بدلو. وہ ایک انوائرمنٹ پیدا کریں، ایک سوچ پیدا کریں، ایک چیز پیدا کریں، ان کو ڈفرنٹ دوسرے اس میں مشغول کریں، تو جا کے جو ہے یہ چیز چھٹے گی. اپنے آپ کو بھی اسی طرح کریں، کیونکہ اور دوسری ایکٹیویٹی میں مشغول ہو تب جا کے یہ موبائل چھوٹے گا. اور وہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے تبھی چھوٹے گا نا، ورنہ ہر تھوڑی دیر بعد بے چینی ہوتی، نکالو. اور ریل، ارے بھائی اب آخری بات بھی کہنے کے بس اتنی سی جملہ کہوں گا بس میں. دیکھیے شیطان کا کام آپ کو اور مجھے سب کو جہنم میں پہنچانے کا ہے، جنت میں پہنچانے کا نہیں ہے. وہ کوئی ایسا کام آپ سے نہیں کرائے گا جو آپ کو جنت میں لے جائے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے چیلوں میں صرف جن نہیں ہیں، انسان بھی ہیں. اور اس کے ذریت کے اندر کفار زیادہ ہوں گے مسلمانوں کے مقابلے. یہ بات صحیح ہے نا؟ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ گردن ہلا دیں، نہیں بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا.
تو اب اگر کوئی چیز کفار کی طرف سے آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو ہم یہ کیسے دباؤ کرتے ہیں؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ نہیں کہ سارے نقصان دہ ہوگی. اس میں ایک چال، ایک تلبیس ابلیس ہے کہ شیطان کی چالوں میں سے کہ آپ کے ذہن کو تیز کر دو. اس لیے فاسٹ، ہر چیز فاسٹ. کلپ اب آپ 2 منٹ سے بڑا دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا لیکچر گھڑی ادھر نہیں لگوائی، اسی لیے وہاں لگوائی، بار بار گھڑی دیکھیں گے. اتنا لمبا کون سنے گا؟ پریشان، تھک جاتے ہیں. 2 منٹ زیادہ، کیونکہ ذہن فاسٹ ہو گیا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی مین عبادتیں ہیں ان میں ذہن کو روکنے کی بات ہے، فاسٹ کرنے کی بات نہیں ہے، سلو کرنے. اب جب آپ کا ذہن سلو ہوگا، رکے گا، تو آپ کا کنٹرول اپنے اوپر بڑھے گا اور آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکتے ہیں. اور مرضی آپ کی کیا ہے؟ جو آپ کا علم ہے وہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ مرضی نہیں ہے. کیونکہ میں تو پھر آخر میں یہی کہتا ہوں، بھائی یہ کیوں کیا، کیا کروں، کنٹرول نہیں ہوتا. چاہے غصہ ہو، چاہے کچھ ہو، چاہے وہ کلپنگ ہو، کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ میری مرضی تو نہیں ہے، اور میں ڈالتا ہوں شیطان کے اوپر. یہ شیطان کرواتا، شیطان نہیں کرواتا. شیطان نے آپ کو وہ سسٹم میں ڈال دیا، اب آپ خود ہی کرتے ہیں. آپ کا سب کانشیس ہی کرواتا ہے آپ سے، کیونکہ آپ کا کانشیس کنٹرول لوز ہو چکا ہے. تو اپنے کانشیس کو لوز کرنے کے لیے عبادتوں کے اندر سلو ڈاؤن ہو جائیے، اور یہ ان تیزی والی چیزوں سے ذرا باہر نکلے. تیزی تیزی تیزی، یہ شب و روز اگر صحیح کرنا چاہتے ہیں، سنت زندگی پہ آ جائیے. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو اس سے نکالتی ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ عبادت ذکر کے اوپر کام کیجئے. نمازیں جو پڑھتے ہیں ہم خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور یہ وہ ہیں خشوع خضوع میں فرض نمازیں جو کہ ہمیں نقصان سے بچا لیں گی، لیکن پاورفل کرنے کے لیے فرض کے علاوہ ہے. آخرت کا بھی زیادہ پاور ہے، یہاں کا بھی پاور ہے. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اور بات ہوگی. بہت کچھ ہے اس موضوع کے اوپر. تو میرے خیال میں جتنا کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.